بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج کے درس میں حج کے فضائل اور اس کے ثواب کے تعلق سے احادیث کی روشنی میں چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ ومن کفر، جو شخص کفر کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حج کی فرضیت ان لوگوں کے لیے بیان کی ہے جو حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ حج کی استطاعت میں دو باتیں شامل ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کے پاس اتنا مال ہو کہ وہاں تک بآسانی جا سکتا ہو اور واپس آ سکتا ہو، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی اتنا کچھ رکھ چھوڑا ہو کہ اس کے جانے کے بعد انہیں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے، انہیں مشقت سے دوچار نہ ہونا پڑے، انہیں بھیک مانگنا نہ پڑے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی صحت مند ہو، جو سواری پر بیٹھ سکتا ہو، سواری پر بیٹھ کر وہاں جا سکتا ہو، اور وہاں پہنچنے کے بعد جو حج کے فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کی ادائیگی بآسانی کر سکتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہوائی جہاز پر بیٹھنے کے بعد اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں اور وہ دوسروں کا محتاج ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دو شرطیں جو شخص پوری کر لے، اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہو جاتا ہے۔ جس شخص پر بیت اللہ کا حج فرض ہو جائے اور پھر وہ حج کے لیے نہ جائے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس سے مواخذہ کر سکتا ہے۔ اگر اس کا انتقال ہو جائے اس اثناء میں، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، میں نے تمہیں مال دیا تھا، تمہیں صحت دی تھی، آشائشوں سے نوازا تھا، کوئی چیز مانے نہیں تھی، تو تو نے بیت اللہ کا حج کیوں نہیں کیا جبکہ تم پر حج فرض ہو گیا تھا؟ تو انسان کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی مجبوری وہاں نہیں ہوگی، تو انسان کو وہاں اللہ کے اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔ تو ہر آدمی سوچ لے جس پر حج فرض ہو گیا ہو اور وہ حج کی ادائیگی کے لیے ٹال مٹول سے کام لے رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فضائل کے سلسلے میں بہت ساری احادیث بیان فرمائی ہیں۔ ان احادیث کو آپ پڑھیں، ان احادیث کو آپ غور سے سنیں اور اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے اس عمل کا ثواب کتنا زیادہ رکھا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص حج کرے اور حج کے دوران گناہ کے کام نہ کرے، فسق و فجور کے کام نہ کرے، تو وہ گناہوں سے اس طریقے سے نکل جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور انہی سے ایک روایت مروی ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے بیان فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے بیان فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر آپ سے سوال کیا گیا اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا حج مبرور، مقبول حج، وہ حج جسے اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نواز دے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے حجاج کا حج قبول فرماتا ہے جب حج کے دوران گناہ کے کام نہ کیے جائیں، فسق و فجور نہ کیا جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے، گالی گلوچ نہ بکا جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا جائے، دوسروں کو ایذا دینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے، اور حج کرنے کے لیے ایسا مال استعمال کیا جائے جو پاک ہو، حلال ہو، اور تقوی شعاری سے کام لیا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین متقیوں کا عمل قبول فرماتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین متقیوں کا عمل قبول فرماتا ہے۔ جو پیسے حج میں لگائے جائیں، اگر وہ سود کے ہوں، اگر وہ رشوت کے ہوں، اگر وہ حرام کے ہوں، تو اللہ رب العالمین ایسے مالوں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں حج کرتے ہوئے حلال مال استعمال کرنا چاہیے۔ تو مقبول حج وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق کیا جائے اور اس میں اخلاص موجود ہو۔ اگر اس میں ریاکاری موجود ہو تو اللہ رب العالمین ایسے عمل کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اگر اس کے ذریعے سے ریا مقصود ہو، نام و نمود مقصود ہو، تو اللہ رب العالمین ایسے عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ تو اخلاص ضروری ہے اور سنت کے مطابق ضروری ہے کہ ہمارا وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک روایت مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور مقبول حج کا ثواب جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ حج کرنا چاہتے ہوں، جن کو اللہ رب العالمین حج کرنے کی توفیق دے دے اور وہ حج کے لیے نکل پڑے ہوں، انہیں چاہیے کہ تقوی شعاری سے کام لیں اور جو بھی عمل کریں اخلاص کے ساتھ عمل کریں، اس میں ریاکاری نہ آنے دیں۔ ابن شماسہ کہتے ہیں کہ ہم عمرو بن عاص کے پاس گئے جب ان کی موت کا وقت قریب تھا، تو انہوں نے کہا فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، جب اللہ رب العالمین نے اسلام میرے دل میں ڈال دیا، اسلام کی محبت میرے دل میں جاگزی ہو گئی اور میں نے اسلام قبول کر لیا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ابسط یمینک، آپ اپنا دائیں ہاتھ پھیلائیے، لأبایعک، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ فبسط یدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلایا، فقبضت یدی، تو میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ قال ما لک یا عمرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے عمرو، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ قال اردت ان اشترط، انہوں نے کہا کہ میں شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تشترط ماذا، کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ان یغفر لی، میں چاہتا ہوں میرے گناہ بخش دیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اما علمت یا عمرو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمرو، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین
ان تمام گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اسلام لانے سے پہلے آدمی نے گناہ کے کام کیے ہوں۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس سے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج کرنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حج کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس سے گناہ ایسے صاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ، کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا، ان یسلم قلبک، تمہارا دل صحیح سالم ہو، تمہارا دل مسلمان ہو جائے، تمہارا دل گناہ کرنے کی طرف راغب نہ ہو، تمہارا دل محفوظ رہے۔ وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ، اور تمہارے زبان سے، تمہارے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ قال فأي الاسلام افضل، تو پھر اس نے سوال کیا کہ کون سا اسلام افضل ہے؟ قال الایمان، آپ نے بیان فرمایا کہ ایمان۔ قال وما الایمان، تو اس نے کہا ایمان کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت، کہ تم ایمان لاؤ اللہ رب العالمین پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ قال فأی الایمان افضل، تو انہوں نے کہا کہ کون سا ایمان افضل ہے؟ قال الہجرت، آپ نے بیان فرمایا ہجرت کرنا۔ قال وما الہجرہ، اس آدمی نے کہا ہجرت کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا، ان تہجر السوء، تم گناہیں کرنا چھوڑ دو۔ اسلام لانے سے پہلے جو بھی گناہ کرتے رہے ہو، زنا کاری میں مبتلا ہو، زنا چھوڑ دو، شرک میں مبتلا رہے ہو، شرک کرنا چھوڑ دو، کفر میں مبتلا رہے ہو، کفر کرنا چھوڑ دو، حرام کھا رہے ہو، حرام کرنا چھوڑ دو، جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، گناہ کے جتنے بھی کام کرتے رہے ہو، اسلام لانے کے بعد انہیں چھوڑ دو۔ قال فأی الہجرت افضل، تو اس نے کہا کہ کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے بیان فرمایا الجہاد، جہاد کرنا۔ اس نے کہا وما الجہاد، جہاد کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا ان تقاتل الکفار اذا لقیتہم، جب کفار سے مٹ بھیڑ ہو جائے، ان سے جنگ شروع ہو جائے تو تم قتال کرو۔ قال فأی الجہاد افضل، تو اس آدمی نے کہا کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے بیان فرمایا من عقر جوادہ واحرق دمہ، جب آدمی جہاد کے لیے نکلے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر کے، تو اس کا گھوڑا بھی ذبح کر دیا جائے اور وہ بھی اپنا خون بہا دے، یعنی وہ بھی شہید ہو جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثم عملان ہما افضل الاعمال، دو عمل ایسے ہیں جو تمام اعمال میں افضل ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا حجۃ مبرورہ، مقبول حج، او عمرۃ مبرورہ، اور وہ عمرہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ حج جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا حج قبول فرما لیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا عمل اللہ رب العالمین قبول ہی نہیں فرماتا، کیونکہ ان کے اعمال میں ریاکاری پائی جاتی ہے، بدنیتی پائی جاتی ہے، اور نام و نمود و شہرت طلبی پائی جاتی ہے، یا انہوں نے حرام پیسے استعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں جس انسان کا کپڑا حرام کا ہو، جس انسان کے پیٹ میں غذا حرام کی ہو، وہ اللہ رب العالمین سے دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے گا، اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ تو جس آدمی کے اللہ رب العالمین دعا قبول نہ فرمائے، اس کا وہ عمل کیسے قبول فرما لے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوا، افضل الاعمال عند اللہ تعالی ایمان لا شک فیہ،
اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ اعمال افضل ہیں، ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو، وغزو ولا غلول فیہ، اور جب آدمی جہاد کرے تو اس میں چوری نہ کرے، وحج مبرور، اور مقبول حج۔ اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے، اس کو امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے، امام نسائی اور امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، جب حج کرو تو عمرہ بھی کرو، فإنہما ینفیان الفقر، اس لیے کہ ان دونوں سے فقر و فاقہ دور ہوتے ہیں، والذنوب، اور گناہیں مٹا دی جاتی ہیں، کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، جس طریقے سے بھٹی میں لوہا ڈالنے، سونا اور چاندی ڈالنے سے اس کے اندر جو خراب چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں، اسی طریقے سے انسان کی گناہیں بھی مٹا دی جاتی ہیں۔ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، مقبول حج کا ثواب سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حسن حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی عمرہ کرے تو حج بھی کرے، جب آدمی حج کرے تو عمرہ بھی کرے، اسی کو تابع بین الحج والعمرہ کہا گیا ہے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں۔ قیل وما برہ، آپ سے سوال کیا گیا کہ اس کے اندر بھلائی کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا، اطعام الطعام و طیب الکلام، کھانا کھلانا اور پاکیزہ گفتگو، آدمی اچھی بات کرے۔ حج کے دوران اگر کسی کو کھانا کھلا سکتا تو کھانا کھلائے، اگر نہ کھلا سکتا ہو تو جو لوگ کھانا کھلا رہے ہیں ان کی مدد کرے۔ تو اس طریقے سے ہمیں ایک دوسرے کا معاون مددگار ہونا چاہیے، اور جو بھی گفتگو کرے آدمی پاکیزہ گفتگو کرے۔ حج کے دوران کوئی ایسی گفتگو نہ کرے جس سے گناہ لازم آتا ہو، کیونکہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی زبان سے ہماری بات نکلتی ہے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حج کے دوران ہم گناہیں کریں گے تو فرشتے اس کو لکھ لیں گے۔ حج کے دوران ہی جب ہم گناہیں کر رہے ہوں تو اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے پاک کیسے کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ جب ہم حج کریں تو توبہ کرنا چاہیے، کسی کی حق تلفی کی ہو اس کا حق لوٹا دینا چاہیے، تب جا کر کے ہمیں حج کے لیے آنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور عبداللہ بن جراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حجوا فإن الحج یغسل الذنوب، حج کرو اس لیے کہ حج گناہوں کو دھل دیتا ہے، کما یغسل الماء الدرن، جس طریقے سے پانی گندگیوں کو دور کر دیتا ہے، گندگیوں کو صاف کر دیتا ہے، اسی طریقے سے حج کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آدمی کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ ابو رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، عمرہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحجاج والعمار، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے، وفد اللہ، یہ اللہ کے وفود ہیں۔ ان دعوہ اجابہم، اگر اللہ رب العالمین سے یہ لوگ دعا کریں گے اللہ رب العالمین ان کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اگر وہ مغفرت طلب کریں اللہ رب العالمین انہیں بخش دے گا۔ ایک روایت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوا ہے کہ الحجاج والعمار وفد اللہ دعاہم فاجابوہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفود ہیں۔ وہ لوگ جب اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، اور جب وہ اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں کسی بھی چیز کا تو اللہ رب العالمین انہیں عطا کرتا ہے۔ اس کو امام بزار نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں جب موقع ملے تو ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا چاہیے، دوبارہ حج کرنے کا موقع ملے تو ہمیں دوبارہ حج کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا
گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔ جب تک کہ لوگ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے رہیں، تو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ کبیرہ گناہ میں سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، کفر کا ارتکاب ہے، اور جتنے بھی گناہ کبیرہ ہوتے ہیں ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ آدمی عمرے کے لیے تو بڑے شوق سے جا رہا ہے، لیکن اسی شوق سے نماز بھی چھوڑ رہا ہے، نماز کے لیے کوئی رغبت ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، نماز چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ایسا آدمی جب عمرہ کرے تو وہ جو دوسرا عمرہ ہوگا وہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اور اپنی منمانی دین کے معاملے میں نہیں کرنی چاہیے، شریعت کے معاملے میں اپنی منمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو بھی عمل ہو وہ سنت کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو، تاکہ ہمارا عمل قبول ہو اور ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد الکبیر والضعیف والمرہ الحج والعمرہ۔ جب آدمی بڑھاپے کو پہنچ جائے، کمزور ہو جائے، یا خواتین ہوں، ان لوگوں کا جہاد حج اور عمرہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کے اوپر، خواتین کے اوپر جہاد فرض نہیں کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان کو جہاد کا ثواب اس وقت دیتا ہے جب وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتی ہیں۔ اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اعلان کروایا تھا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آپ حج کا اعلان کر دیجئے، یاتوک رجالا، لوگ پیدل آئیں گے اور سواریوں پر آئیں گے، دنیا کے کونے کونے سے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ رب العالمین میں حج کا اعلان تو کر دوں گا، لیکن میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ رب العالمین نے کہا، آوازوں کو پہنچانا میرا کام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز ان خوش نصیبوں تک پہنچائی جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، یا جو اپنے دل میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نیت رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا سفر اللہ رب العالمین آسان بناتا ہے اور ان کی امنیتوں کو پورا کرتا ہے، ان کی تمناؤں کو پورا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو اس دنیا کے اندر ہی صاف کر دیتا ہے۔ اور جب لوگ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے اللہ کے بارگاہ میں جائیں گے، اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں جانے والا راستہ آسان فرما دے گا اور ان کا حساب کتاب بہت آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔